اللہ نے ان کے ایمان کو جملہ فعلیہ سے بیان کیا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام و استقرار نہیں، دوام نہیں ہوتا۔ گویا کہ ایمان تو ان کا وقتی ہے، صرف مفاد پرستی کی حد تک، جملہ فعلیہ ہے نا، اور ان کا دائمی مستقل جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین سے استہزاء اور دین سے مذاق۔ یہ آیت جو ہے یہ رافضیانہ تقیہ کا بھی رد ہے۔ یہ زندیق امامی جتنے ہیں یہ سارے جو ہے نصیریوں کو کافر کہتے ہیں کہ نصیری کافر ہیں۔ بشار اور اس کے ظالموں کو اور اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا، اور شام کو ان خبیثوں کے گندے جو وجود سے پاک کیا، اور ان ملعونوں کو ذلیل کر کے اللہ نے شام سے رسوا کر کے نکالا۔ تو پھر بشار بھائی نے نا اصل میں غلطی کی ہے، بشار بھائی نے نا اصل میں اعتماد کر لیا عربوں پہ، عربوں نے دھوکہ دے دیا۔ اب وہ بشار جو کل تک کافر تھا اب بشار بھائی بن گیا ہے۔ کمینہ کائنات کا گندہ ترین انسان جس کے وجود سے رب نے دنیا کو پاک کیا، وہ حزب اللہ کا لیڈر حسن نصر اللہ، وہ ملعون سارے مسلمان ممالک کے اندر فساد کا بنیادی مورا تھا۔ بنو عباس کی حکومت ہو گئی نا، تو اس کے بعد حکومت بنائی جو ہے وہ فاطمیوں نے۔ اب یہ بھی کہتے تو یہ تھے کہ ہم فاطمی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، لیکن یہ 2 نمبر سید تھے سارے۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا نا صلیبی جنگوں میں، تو یاد رکھیے صلیبی جنگوں میں یہ جتنے بھی زندیق تھے رافضی، یہ کمینے عیسائیوں کی صفوں میں کھڑے تھے۔ علی نے تو بیعت کی بکر کی، علی نے تو بیعت کی رضی اللہ عنہ عمر کی، علی نے تو بیعت کیا کس کی؟ عثمان کی۔ کیا انکار کیا ہے ان کا؟ 12ویں امام کا تقیہ فرض ہے فقہ جعفری میں، فقہ جعفریہ میں 12ویں امام کا تقیہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور شدید تر ہوتا جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ جعفری دین پر ہیں تو جعفری دین کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی اذان بھی باطل ہے، آپ اعلانیہ کفر کا انکار کیوں کرتے؟ بکر کا، عمر کا، عثمان کا، آپ علی کی سنت میں چلے، حسن حسین کی امت میں چلے، ابو بکر کو خلیفہ مانے، عمر کو مانے، عثمان کو مانے، اور تقیہ کو فرض قرار دے۔ اس لیے طاغوت اسے کہتے ہیں جو اپنی بندگی کی حد سے نکل جائے اور اللہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہو، اسے جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں نور یہ 3 معنوں میں آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ جو اہل البدع کا ایک ظلم ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام اتو بشر سی بچو بچو نور سی، یہ ظلم کیا ہے احمد رضا خان بریلوی نے، مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، اس نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس معنی کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا۔ جس کی حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت ہو، حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت ہو، یاد رکھو اس کے اوصاف بھی نورانی ہوتے ہیں، بشری نہیں ہوتے۔ حتی الوسع قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور میرا دین، اور میرا واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور میرا دین جو میری کتب سے واظاہر ہے اس کو ماننا، اس کو اپنانا ہر فریضے سے اہم فریضہ ہے۔ اصل پتہ کیا ہوتا ہے؟ عوام ہوتی ہے جاہل، ان کا علمی لیول ہوتا ہے بڑا کمزور،
ان کو اتنی کی بات کرو جتنی ان کی عقل برداشت کرتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں کو اتنی کی حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلیں برداشت کرتی ہو, جو ان کی عقلیں جو ہے وہ جس کی متحمل ہوں. آپ ایسے مسائل بیان کریں جو ان کے لیے فتنہ بن جائے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی چاروں پر حق ہیں. اور بھئی عقیدے کا اختلاف یہاں موجود ہے, حلال و حرام کا اختلاف یہاں موجود ہے, اور کفر اور شرک کا اختلاف یہاں موجود ہے بعض معاملات میں جا کر کے, اور کہتے ہیں یہ چاروں پر حق ہے. یہ کہنا چاروں پر حق ہے, حق ہے تو حق ایک ہوتا, چار نہیں ہوتے. مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ, مولانا سید نذیر میاں نذیر صاحب محدث رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے, اور مناظر سے مرزا قادیانی کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا کہ عربی زبان کے اندر یہ بھی ایک اسلوب ہے بلاغت کا کہ بسا اوقات کل بول کے جز مراد ہوتا ہے, اور بعض اوقات جز بول کے دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, یعنی وہ رؤسائے کفار, وہ کفار کے ان کے سردار سرگنے, ٹھیک ہے جی, وہ جو ہے منافقین کے سرگنے یا کافروں کے لیڈر جو ہیں, جب ان کے پاس یہ جاتے ہیں قالو تو جا کے کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما یقیناً نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرنے والے ہیں, یعنی ہم تو مسلمانوں سے کیا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اب منافقین کی یہ جو روش ہے یہ بھی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کی حقیقت بتا دی کہ حقیقت میں یہ کافر ہیں, یہ صرف مفاد پرستی کے لیے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بلاغت کے قاعدے کو ملحوظ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب ان کے ایمان کا تذکرہ کیا تو اللہ نے ان کے ایمان کو جملہ فعلیہ سے بیان کیا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام و استقرار نہیں, دوام نہیں ہوتا. اور جب ان کا دین کے ساتھ استہزاء اور مذاق بیان کیا تو کہا انما نحن مستہزئون, بے ہم مذاق کرنے والے ہیں. اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام اور استقرار ہوتا ہے. گویا کہ ایمان تو ان کا وقتی ہے, صرف مفاد پرستی کی حد تک, جملہ فعلیہ ہے نا, اور ان کا دائمی مستقل جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے, وہ ہے دین سے استہزاء اور دین سے مذاق. اور دوسری چیز یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی, واضح ہے کہ دین سے استہزاء مذاق جو ہے یہ کفر ہے. جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام میں آیا کہ جب آپ سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو, کہ قلنا نخوض ونلعب, اور یہ تو ہمیں سے خوش گپیاں کر رہے تھے, کھیل رہے تھے. تو آیا کہ قل لا تعتذروا قد کفرتم قل اباللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون, کیا تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم
مایا کوئی بہانے پیش نہ کرو، عذر پیش نہ کرو، تم اپنے ایمان کے بعد جو ہے وہ کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے نکل چکے ہو، دین سے استہزاء مذاق جو ہے یہ بھی کفر ہے جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اب اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ، یہ آیت جو ہے یہ رافضیانہ تقیہ کا بھی رد ہے، کیونکہ رافضی تقیہ بھی اسی منافقت کا نام ہے۔ اسی لیے رافضی مذہب کا بنیادی اصول ہے التقیہ۔ آپ اصول کافی نکالیے، فقہ جعفریہ کا بنیادی مصدر ہے اصول کافی، اور اصول کافی کے اندر یہ بات پورا ایک عنوان ہے باب التقیہ، اور تقیہ کے بعد میں لکھا ہوا لا ایمان لمن لا تقیہ لہ، لوگوں جس بندے کے اندر تقیہ ہی نہیں وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مذہب ہی تقیہ میں کھڑا ہے رافضیوں کا، بلکہ امام جعفر صادق کی طرف یہ قول بھی منسوخ کر رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں التقیۃ من دینی و دین آبائی، کہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے باپ دادا کا بھی دین ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے سیدنا علی کا دین تقیہ نہیں تھا، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کا دین تقیہ۔ اب دیکھو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، او بھئی آپ ہمارا دین دین اسلام ہے کہ دین تقیہ ہے؟ کہتے ہیں تقیۃ من دینی و دین آبائی، حالانکہ سیدنا علی کا دین دین اسلام ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کا دین دین تقیہ، تو ان کے مذمومہ ایمان کو باندھ رہے ہیں، ان کی یہ قول بھی باطل ہے کہ یہ میرے باپ دادا کا بھی دین ہے، بعد والے اماموں کا دین اور ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دین اور ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے جس کے اندر نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یہ بھی تقیہ ہی ہے نا کہ جب مسلمانوں تو آپ تو دیکھو نا قانونی طور پاکستان میں بھی یہ سارے جتنے بھی زندیق ہیں خان رافضی یہ مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام دشمنی کا ان کا عالم دیکھیے، اسلام کے خلاف جن کو یہ بظاہر کافر کہتے ہیں، اسلام دشمنی، ان کو اپنا ابا جی بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، توجہ کیجیے۔ یہ شام کے اندر جو بشار ملعون تھا، حافظ اسد خبیث کا جو ہے وہ بچہ، یہ بشاری جو ہے ان کا یہ نصیری ہے۔ نصیری وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الہ معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ بشاری جو ملعون ہے وہ نصیری ہے، اور ظاہر میں یہ جتنے امامی ہیں، یہ زندیق امامی جتنے ہیں، یہ سارے جو ہے نصیریوں کو کافر کہتے ہیں کہ نصیری کافر ہیں، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، ہمارے رافضی نہیں ہے، ہمارے تعلق نہیں ہے۔ اور جب رب نے پلٹا دیا 50 سال بعد بشار اور اس کے ظالموں کو، اور اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا، اور شام کو ان خبیثوں کے گندے جو وجود سے پاک کیا، اور ان ملعونوں کو ذلیل کر کے اللہ نے شام سے رسوا کر کے نکالا، تو پھر بشار بھائی نے نا اصل میں غلطی کی ہے، بشار بھائی نے نا اصل میں اعتماد کر لیا عربوں پہ، عربوں نے دھوکہ دے دیا، اب وہ بشار جو کل تک کافر تھا اب بشار بھائی بن گیا ہے۔ کیوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت، کافر سارے ایک جماعت ہیں۔ اسلام دشمنی میں، اسلام بغض کے خلاف بغض کینے میں، یہ سارے کمینے ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ بظاہر جب مسلمانوں سے ملیں گے لوگ ہم تو وہ کافر مانتے، وہ نصیری تو کافر ہیں، تو جب وہ سب بے ایمان کے ساتھ جو ہے، اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اسی نصیری کے ساتھ اور اسی وہ ملعون مرجع بدبخت کمینہ کائنات کا گندہ ترین انسان جس کے وجود سے رب نے دنیا کو پاک کیا، وہ حزب اللہ کا لیڈر حسن نصر اللہ، وہ ملعون
سارے مسلمان ممالک کے اندر فساد کا بنیادی مورا تھا حسن نصر اللہ جو تھا، اور یہ سارے کفر کے اعلیٰ تھے. اسی لیے وہ قاسم سلیمانی ملعون، وہ حرامزادہ، وہ اس کے بھی وجود سے اپنے ملک کو پاک کیا، اس کو بھی امریکہ نے دیگر لوگوں نے عراق کے خلاف استعمال کیا، شام میں اس کمینے نے قتل عام کروایا امت مسلمہ کا. جب اس کو استعمال کر لیا تو سائیوں نے پھر مجھے مار کے اس کے اوپر ڈرون کرا گرا کے اس خبیث کے وجود سے زمین کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا. یہ کمینے ان کی تاریخ گواہ ہے تقیہ بازوں کی. یہ ہمیشہ اسلام دشمن رہے ہیں، بظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب بھی مسلمانوں پہ کڑا وقت آیا یہ ہمیشہ بے ایمان کافروں کی صفوں میں نظر آئیں گے. آپ سلطنت فاطمیہ اٹھائیے پیچھے جا کر تھوڑی سی. یہ جب عبیدیوں بنو عباس کی حکومت ہو گئی نا تو اس کے بعد حکومت بنائی جو ہے وہ فاطمیوں نے. اب یہ بھی کہتے تو یہ تھے کہ ہم فاطمی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، لیکن یہ 2 نمبر سید تھے سارے. سمجھے نا؟ بالکل اونجدے ہی. کیوں؟ امام ذہبی نے نا سیر و اعلام النبلاء میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نسب کے اعتبار سے عبیدی تھے، بنو عبید کی نسل ہے، لیکن اپنے آپ کو مقدس باور کرانے کے لیے دعوے دار تھے کس کے؟ فاطمی ہونے کے. ہم کون ہیں؟ فاطمی ہیں. تھے عبیدی اور دعویٰ کس کا تھا؟ فاطمی ہونے کے. جیسے ہمارے ہوتا زیادہ مراسی تو دعویٰ کیے یہ سید پاک. وہ کہتے پہلے سید سے نا ایک تو وہ پھڈا مراسی ایک اٹھے اور دعویٰ کرتا ہم بھی سید ہوتے ہیں. وہ جو اصل سید تھا اس کا وہ دعویٰ عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ حد کی عزت کا کہ یہ تو مراسی ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ ذات کا مراسی ہے اور یہ سید بن گیا. تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ جڑے تھے سید بنے بیٹھے کہ سارے ایسے ہوتے مراسی ہیں اور دعویٰ کر دیتے ہم سید ہونے کا. وہ جو نمبردار تھا گاؤں کا چودھری تھا وہ عدالت والوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ بتا، اس نے حد کی عزت کا دعویٰ کیا کہ ہم سید ہیں اور یہ ذات کا مراسی ہے. اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب یہ جو ہے سید نہیں ہے اور جعلی سید بنا ہوا. تو نمبردار یہ چودھری جو تھا اس سے جب جج نے پوچھا تو کہنے لگا یہ حضرت یہ تو میرے سامنے بنا ہے، اس کا مجھے بھی پتا یہ کب سے بنا ہے، یہ تو میرے سامنے بنا ہے نا، یہ کب سے بنا ہے، یہ کب سے، یہ بھی مجھے پتا اس کا. سمجھے؟ کہتے ہوں گے تب نے شرط لا کے جمے نے جس ذات رنگ ٹنگ بھی دستا ہے کہ مراسی ہے، لیکن دعویٰ کی ہے کیونکہ سینہ پٹن لاپے، کیونکہ کمر میں چھریاں مارنے لگے ہوں گے سید پاک، سید بادشاہ. ٹھیک ہے؟ تو شکل میں ایک پتہ لگتا ہے کہ زیادہ مراسی. ویسے کہیں کہ سید ہوں گے گورے چٹے اور شاہ جی پر تسی کیوں کالے ہو، یا تے زیادہ ڈو مراسی یا پھر انہوں نے بھی سالے ہو. بہرحال تو یہ کمینے اسلام دشمنی میں ہمیشہ بغض سے ان کا سینہ بھرا ہوا ہوگا. آپ اس کی مثال ہے فاطمی جو بن گئے نا تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا نا صلیبی جنگوں میں، تو یاد رکھیے صلیبی جنگوں میں یہ جتنے بھی زندیق تھے رافضی یہ کمینے عیسائیوں کی صفوں میں کھڑے تھے. یہ تاریخ ہے. یہ جتنے بھی بے ایمان کمینے تھے یہ سارے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی صفوں کے اندر تھے. اور عباسی حکومت کو گرانے کے اندر جب ہلاکو کو دعوت دی تھی، ہلاکو کو بغداد میں بلانے والا ابن القمی وہ کمینہ بھی زندیق اسی نسل سے تھا. عباسی بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو برباد کروانے میں ہلاکو کو دعوت دے کے اور جو ہے ادھر عباسیوں کو غیر مسلح کر کے ساری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجوائی. تو کنہوں نے؟ ان تقیہ بازوں نے جو مسلمانوں سے ملتے کہتے قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن. تو جب بھی کڑا وقت تھا امت پہ یہ لوگ دشمنوں کی صفوں میں ملیں گے، اسلام دشمنی میں کھڑے ہوں گے جن کو بظاہر یہ کافر کہتے ہیں، لیکن جب بھی وقت آئے گا تو منافقوں کی طرح کافروں میں عقیدہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے
نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کہنا، تو یہ جو ہے قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ یہ تقیے کا انداز منافقت ہے، یہ اسلام کہ مسلمانوں سے ملے ہوئے اسلام دار کرو اور در پردہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں اور اسلام دشمنی کرنا اور خود کو کیا کہنا کہ جو ہے کفر کے ہاں مل کے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ جو تقیے کا انداز ہے یہ سیدنا علی میں نہیں تھا، سیدنا حسن میں نہیں تھا، سیدنا حسین میں نہیں تھا۔ اہل بیت کا دامن اس قسم کے نفاق سے پاک ہے، نفاق کا کوئی شعبہ بھی ان میں نہیں پایا جاتا۔ یہ تو جو ہے ظالم لوگ ہیں جو اہل بیت سے نسبت رکھ کے ایسی منافقت کو ان کے ماتھے جو ہے وہ مل دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہی ہے، اگر کسی رافضی سے کبھی گفتگو ہو تو یہ تقیے کا چیپٹر سامنے رکھنا۔ آپ کہیں گے تم کہتے ہو کہ تقیہ امام جعفر صادق نے فرما دیا تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نمازیں بھی پڑھتے رہے، بیعت بھی کی بکر کی، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے رہے اور حکومتی ذمہ داریاں بھی انہوں نے نبھائی ساری، اور 20 سال تک سیدنا علی رضی اللہ حسین نے بیعت کی، سیدنا معاویہ کی، اور 20 سال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مامور رہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب جواب کوئی نہیں ان کے پاس، پتہ کیا وہ تقیہ سی، وہ بطور تقیہ تھا، بیعت بھی بطور تقیہ تھی، نمازیں بھی بطور تقیہ تھی، اچھا حکومتی ذمہ داریاں نبھائیں وہ بھی بطور تقیہ تھی۔ حالانکہ ظلم کی انتہا دیکھو، ان سے پوچھئے اچھا جو عمل آپ کے اماموں نے بطور تقیہ کیا اس کا حکم کیا ہے؟ ان سے پوچھو تم بھی اپنی گندی زبانیں تقیہ کے طور پہ بند کر لو، تم ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کہا کرو تم اعلانیہ برملا 12ویں امام تک تقیہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور 12ویں امام تک تقیہ فرض ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے، تو تم اعلانیہ قاضان میں کہتے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول خلیفۃ بلا فصل، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار کرتے ہو، بکر علی نے تو نہیں کیا، علی نے تو بیعت کی ابو بکر کی، علی نے تو بیعت کی ہے رضی اللہ عنہ نے عمر کی، علی نے تو بیعت کیا کس کی؟ عثمان کی، کیا انکار کیا ہے ان کا؟ اظہار کیا کہ سیدنا علی نے اظہار کے بقول رافضی کے بقول علی رضی اللہ نے جو ہے بیعت کا اظہار کیا، خلافت کے اوپر جو ہے ان کی اطاعت کا ذمہ دار کا اظہار کیا کہ انکار کیا۔ 12ویں امام کا تقیہ فرض ہے فقہ جعفری میں، فقہ جعفریہ میں 12ویں امام کا تقیہ کیا ہے؟ فرض ہے اور شدید تر ہوتا جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ جعفری دین پر ہیں تو جعفری دین کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی اذان بھی باطل ہے، آپ اعلانیہ کفر کا انکار کیوں کرتے بکر کا، عمر کا، عثمان کا، آپ علی کی سنت میں چلے، حسن حسین کی امت میں چلے، ابو بکر کو خلیفہ مانے، عمر کو مانے، عثمان کو مانے اور تقیہ کو فرض قرار دے، ورنہ آپ جعفری مذہب کے مطابق بھی مجرم ہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ امام جعفر صادق سوال ہوا، اگر ماں باپ سے پوچھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، کہنے لگے کہ ایک کام وہ ہے جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، ایک ہے وہ حقیقت میں، ایک تقیہ کے طور پہ لانیہ کے طور پہ، کون سا لیں گے؟ کہنے لگے جو بعد والا جو تقیہ کے طور پہ کیا گیا۔ رب بہترین بات کی ہے تم نے، میں کہ جو کام ہم نے بطور تقیہ کیا ہے اس کو بھی اختیار کرنا لازم ہے، اور جو اس کو نہیں اپنائے گا وہ گناہگار ہے، مجرم ہے۔ جیڑا جعفری ہو کے تقیہ کے کام نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ جو اماموں نے بطور تقیہ کیا اس کو ہمیں اپنانا لازم ہے، اور اس کی مخالفت حرام ہے کیونکہ وہ گناہ ہے۔ تو سیدنا علی نے خلافت مانی ان کے بقول علی سبیل التنزل بالفرض، ان کا تقیہ، تو بھئی تم نے تقیہ چھوڑ کے اماموں کے اپنے کوئی مخالفت کی تو تم جعفری بھی نہیں ہو۔ ابو بکر کو خلیفہ مانتے نا، عمر کو خلیفہ مانتے نا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو سنیوں کو کافر کہہ کے میڈیا پہ آ کے اپنے یہ جو ہے وہ آقاؤں کی گودی میں امریکہ میں بیٹھ کے کتے کی طرح بہوک مارتے، ضرورت ہے تو میدان میں سامنے گفتگو کرو گا۔ بات سمجھ آئیے؟
تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں دھوکہ دیتے ہیں جو سارا بطور تقیہ کرتے تھے، اور بھائی تمہارے مذہب کے مطابق اماموں نے جو کام بطور تقیہ کی ہیں وہ بھی کرنے فرض ہیں، اس کی مخالفت کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس قانون کے مطابق یہ رافضی ازار فتنہ فساد ہے، اور یہ بھی جو ہے ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں تقیہ نہیں، اس میں اظہار ہے، اور اظہار کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اماموں کا مذہب تقیہ ہے، اظہار نہیں ہے۔ التقیۃ من دینی و دین آبائی، اور اماموں نے جو کام بطور تقیہ کیا اس کو ماننا لازم ہے، اس کی مخالفت گناہ اور حرام ہے۔ یہ سورۃ کافی آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی جو ہے یہ منافقوں کا یہ چہرہ بھی واضح کر دیا، اذا لقوا الذین آمنوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے کافر سرداروں کی طرف آ جاتے ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہ، اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، مول دیتا ہے ان کو، ان کی رسی کو اللہ دراز کر دیتا ہے، ان کے جرم اور ظلم کے باوجود اللہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ ان کو وہ آگے بڑھنے دیتا ہے، جیسے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کی رسی اس لیے دراز کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ اور یہ گناہ کما لیں، برائی میں گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ فی جو ہے وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دے دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں۔ طغیان یہ جو ہے طاغوت بھی اسی سے لفظ بنا ہے، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے کہ پانی کا اپنی سطح سے بلند ہو جانا، کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ طغیانی کا مطلب کہ اب وہ پانی اپنی سطح سے کئی سو فٹ اونچا جو ہے وہ چل رہا ہے جی، لہریں ہیں جی، 100 فٹ اونچی ہے جی، 200 فٹ کیا ہے جی اونچی ہے، بلڈنگوں سے اوپر سے گزر رہا ہے پانی، کیا ہوا؟ طغیانی آئی ہوئی ہے۔ تو طغیان کا مطلب ہوتا ہے اپنی اوقات حد سے نکل جانا، اس لیے طاغوت اسے کہتے ہیں جو اپنی بندگی کی حد سے نکل جائے اور اللہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہو، اسے جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی کے اندر وہ مست پھرتے ہیں، آپ اسی کے اندر گھومے ہوئے ہیں، اسی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، انہیں اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ اور یہ مسئلہ کل ہم نے آپ کو سمجھا دیا، اللہ یستہزئ بہ، کہ یہ چونکہ جوابی طور پہ جیسا ان کا انداز تھا، اس کے جواب میں جو اللہ نے ان کو، جو اللہ ان کا صلہ دے گا، بدلہ دے گا، اس کو جو ہے وہ ایسے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جس سے ہم لفظ بولتے ہیں کہ یہ مشاکلت کے طور مشاکلت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ایسے نقص سے کبھی معاملے سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو اللہ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا نا، تو اس کو جو ہے وہ استہزاء کے ساتھ تعبیر کیا، جس کی ہم نے قرآن سے آپ کو مثال بھی دی کہ جو ہے وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، تو جو فَاعْتَدُوا ہے، جو تم نے بدلہ لینا ہے زیادتی کا، وہ اعتداء تو نہیں ہے اصلا، لیکن بطور جزا اس کو بھی کیا شمار کیا گیا؟ اعتداء۔ جیسے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ حالانکہ برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ برائی تو نہیں ہے، اور برائی تو وہ ہے جو ظلمن پہلے کام کیا گیا، غلط کام کیا گیا، جو بدلہ کر لیا گیا وہ اصلا برائی نہیں ہے، لیکن شریعت نے چونکہ اسی طرح کے جوابی طور پر اس کو بھی کیا کہا؟ اس کو بھی سیئہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ شریعت کو چونکہ یہ پسند نہیں تھا تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ بطور جو ہے وہ
جو ہے وہ سیاح کے تعبیر کر دیا کہ بدلہ نہ لینا ہی افضل ہے۔ چلیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں اشتروا، انہوں نے خرید لیا الضلالہ، گمراہی کو، یعنی انہوں نے کفر کو، شرک کو، اللہ سے بغاوت کو، اسلام دشمنی کو انہوں نے خرید لیا بالہدا، ہدایت کے بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک بندہ اپنے سرمایے کے ساتھ، اپنے پیسے کے ساتھ بری گندی چیز خریدتا ہے تو اس سے بڑا احمق بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے بھی ہدایت کو اپنانے کی بجائے اپنی صلاحیتیں، اپنی قوت، اپنی انرجی وہ ساری کھپا دی کس چیز کو اپنانے میں؟ گمراہی میں۔ کیونکہ انسان کا اثاثہ کیا ہے بھئی؟ عمر ہے نا، یہ زندگی ہے اور یہ زندگی کی صلاحیتیں ہیں، تو انہوں نے حق کو اپنانے کی بجائے گمراہی کو اختیار کیا۔ مایا فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت۔ گڑنے چھوڑ دیں یار، سیدھا ہو گئے۔ فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کے کاروبار نے، ان کی تجارت نے۔ اب ظاہر ہے کفر اپنایا ہے تو ظاہر بات ہے اب کفر دنیا میں بھی ذلت کا باعث ہے، آخر میں بھی رسوائی کا باعث ہے۔ دیکھو نا، تجارت کے اندر تین صورتیں ہوتی ہیں بھائی، جو آپ نے سرمایہ لگایا ہے آپ کو اس کے اوپر نفع پرافٹ مل جائے، یہ کامیاب تجارت ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ نے تجارت میں پیسہ انویسٹ کیا لیکن آپ برابر جو ہے وہ نکل آئے، بس یہ ہے کہ پیسے پورے ہوئے جو ہے وہ وقت صلاحیت تو آپ کا، یہ بھی خسارے کی صورت ہوتی ہے کہ 6 مہینے سال کاروبار کیا، بس وہ جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، برابر سرمایہ ضائع تو نہیں ہوا لیکن کچھ بچا بھی نہیں، تو اس کے اندر بھی کیا ہوا؟ وقت بھی گیا، صلاحیتیں بھی گئی، یہ بھی ایک خسارے کی صورت ہوتی ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے عملی بڑا خسارہ، کہ آپ کا اثاثہ سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے مثال 10 لاکھ کی اور خسارہ ہو گیا، بیچ گیا 5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 2 لاکھ یا گول گیا یا رہ اتنا گیا، تو یہ صورت کیا ہے؟ یہ بدترین خسارے کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں عمریں ساری لگا دی لیکن نتیجہ تھا صفر۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہیں نفع دیا ان کے کاروبار نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ لوگ جو تھے وہ جو ہے ہدایت پانے والے تھے۔ اب اللہ نے منافقوں کی مثال کہ منافق بھی 2 طرح کے ہیں، اس لیے اللہ نے 2 مثالوں کے ساتھ دونوں قسم کے منافقین جو تھے نا، اللہ نے ان کی کیفیت اور حالت کو واضح کیا۔ فرمایا مثالہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل مانند مثال اس آدمی کے ہے، استوقد جس نے خوب جلایا، نارن آگ، جس نے خوب جلایا، خالی جلایا نہیں ہے کیونکہ سین اور تا یہ 2 حرف جو ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ زیاتی حروف زیاتی معنی پر دلالت کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر جو ہے وہ مبالغے کا معنی جو پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے معنی کیا استوقدا، اس نے خوب جلایا، نارن آگ، فلما اضاءت ما حولہ، فلما پس جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس چیز کو جو اس کے گرد تھی، اس کے گرد تھی وہ روشن کر دی، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان منافقین کی حالت ہے جو پہلے ابتداءً اسلام کو اندر آئے، مسلمان ہو گئے اور ان کو اسلام کی وجہ سے عزت عروج مل گیا، انہیں جو ہے وہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت بھی ملی، کامیابی بھی، عزت بھی ملی، اور دنیا کے اندر انہوں نے ایمان کی بدولت میں فائدہ اٹھایا، پھر لیکن بعد میں پھر کیا ہو گئے؟ وہ کفر میں چلے گئے
اور کفر میں جانے کی وجہ سے وہ نور ایمان ان سے کیا ہو گیا؟ چھن گیا. تو پھر اب ان کے لیے وہ سارا اندھیرا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جو دار مسلمان ہوئے اور کچھ مفادات اسلام سے لیے لیکن بعد میں وہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، اسلام سے پلٹ گئے. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی غور کیجیے. اللہ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو. ایک تو قرآن مجید میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے لفظ نور، یاد رکھیے قرآن مجید میں نور یہ 3 معنوں میں آپ کو ملے گا. یا تو نور سے مراد ایمان ہے، جیسے یہاں پر ذہب اللہ بنورہم، یا قرآن مجید میں نور بمعنی دین اسلام ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ بجھا دیں اللہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یا پھر تیسرا ہے، مجھے ہلا دیا دور چلے گئے، تیسرا یہ ہے کہ نور جو ہے یہ قرآن مجید میں اس آسمانی الہامی کتاب پر بولا گیا ہے، قرآن، تورات، انجیل پر. جیسے اللہ نے تورات انجیل میں کہا فیہا حکم اللہ، یا یہ نور، کہ یہ کتاب یا فیہا نور، کہ اس میں کیا ہے؟ نور ہے. یا اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں آمینو، سورۃ تغابن ہے، آمینو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. آمینو باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، آمین ورسولہ، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے. تو نور بھی 3 معنوں میں ہو گیا. یہاں ذہب اللہ ہو بنورہم، نور سے مراد ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے جی. اور یا پھر نور بمانا آسی قرآن مجید الہامی کتاب، یا پھر نور کا اطلاق ہوا ہے دین اسلام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پورے قرآن میں اللہ نے نور کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس لیے یہ جو اہل البدع کا ایک ظلم ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام اتو بشر سی بچو نور سی، یہ ظلم کیا ہے عامر رضا خان بریلوی نے. یہ جو معنوی تحریف کا ارتکاب ہے، یاد رکھیے یہ اس قدر بوگس ہے جو ہے وہ اس کا انداز ہے جس کے نتیجے کے اندر اس نے اس تحریف کا ارتکاب کیا کہ الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی مطابقت کرے، موافقت کرے، حتیٰ کہ اپنے بھی نہیں مانتے، اپنے بھی نہیں مانتے. اب دیکھو نا سورت آپ اٹھائیں گے نا سورہ القحف، قل انما انا بشر مثلکم، تو اب یہ کہہ دیں گے، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے میں ظاہر صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اچھا بھی یہ ظاہر صورت تو کسی لفظ کا معنی نہیں ہے، یہ عامر ذا کی بدی دماغ کی اختراع ہے. حالانکہ پورے الفاظ میں کہیں بھی کوئی چیز اشارہ نہیں ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. تم فرما دو کہ میں ظاہر صورت میں کیا ہوں، اوپر تو بشر بچوں نور. حالانکہ یاد رکھیے یہ معنی اس قدر باطل ہے کہ خود بریلوی عالم مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، اس نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس معنی کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ جو عامر ذا نے جو ہے جو ظلم کیا ہے، یہ جو تحریف معنوی کا ارتکاب کیا عامر ذا نے، خود مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا صدر مدرس جو ہے وہ لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ عامر ذا نے کیا ہے کہ آپ ظاہر صورت میں بشر کے اندر سے نور تھے، کہتے ہیں اس ترجمے کا، اس معنی کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا.
اب بتلائیے، وہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر بھی ہیں اور جو ہے شارح بھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے تفسیر کی 12 جلد لکھی ہے، ترجمہ انہوں نے جو ہے شرح بخاری مسلم کی شرح لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا، اور اس نے کئی جگہ عامر ذاکر ترجمے کا جو ہے وہ جنازہ نکالا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ کیا، یہ اپنا وہ اختراعی بیوی نظریہ، حالانکہ یہ ترجمہ انہوں نے جو کیا یہ قرآن کی روح سے باطل ہے۔ دیکھو نا، قرآن نے بھی ایک بات سمجھائی، فتمثل لها بشرا سویا، سیدہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، قرآن نے کہا فتمثل لها بشرا، تمثل باب تفاعل ہے، تمثل یتمثل تمثلا، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، اور ایک ہوتا ماریزہ یمرض، مرضن بیمار ہونا، مریض جسے کوئی عارضہ لاحق ہو، ایک ہوتا ہے تمرض یتمرض تمرضن، جان بوجھ کے خود کو بیمار ظاہر کرنا، حقیقت میں بیمار ہے نہیں لیکن ظاہر کر رہا اپنے آپ کو کیا، بیمار۔ تو اللہ نے فرشتے کے بارے میں بولا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ تکلفاً اس کے لیے بشر بن گیا، حقیقت میں بشر تھا، تکلفاً بن گیا۔ تو اب بریلوی کی عقیدہ کیا کہ نبی کی حقیقت نور ہے، ظاہر بشر ہے، حقیقت نور ہے اور ظاہر ہے۔ تو اب بتائیے یہ فرشتہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ تکلفاً بشر بنا، حقیقت اس کی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نور، اور ظاہر کیا ہے۔ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو، جس کی حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت کا ہو، اس کے اوصاف نورانی ہوتے ہیں، بشری نہیں ہوتے۔ جس کی حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت ہو، حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت ہو، یاد رکھو اس کے اوصاف بھی نورانی ہوتے ہیں، بشری نہیں ہوتے۔ اب سوال ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں آ جائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جو ان کے پہاڑ عطا کا حدیث حذیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے آئے علیہ السلام کے پاس، اب ظاہر میں کیا تھے، وہ بشر، وہ انسانی صورت میں آئے تھے نا، اور ان کے ظاہر کیا تھا، ان کا بشر، اور حقیقت میں کیا تھے، ظاہر ان کی بشریت تھی، حقیقت ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، حل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کہا یہ جو اجنبی لوگ ہیں ان کو سے جا سلام ہے، چونکہ پہچانتے نہیں تھے نا کون ہے، سلام قوم منکرون، فراغ الی اہلہ، آہستہ سے اپنے گھر والوں طرف گئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ جو ہے وہ بچڑا لے آئے، اور وہ فجاء بعجل حنیذ، اور وہ بھی روسٹ کر کے لائے، بنا ہوا بہترین کھانا لے کر کے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم ناكرا، تصل ناكرا، جب دیکھا کہ یہ تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھا ہی نہیں رہے، تو اس چیز کو انہوں نے برا محسوس کیا، اس کو اچنبھا محسوس کیا کہ یہ کیا ہے۔ جیسے مفسرین کے بقول تو یہ ہے کہ قوم کا دستور یہ تھا کہ جس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھتا وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، عام معروف مفسرین کے بقول، تو نمک رامی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ابن علیہ السلام اس سے آواز ڈر بھی گئے، تو انہوں نے کہا لا تخف انا رسول، اب لبادہ کیا تھا، بشریت، حقیقت کیا ہے، نور، لبادہ بشریت ہے اور حقیقت کیا ہے، نور ہے، لیکن اس کے باوجود اوصاف کیا ہے، نورانی، اور فرشتے کھاتے پیتے
نہیں ہے، اس لیے وہ اگرچہ لبادہ بشریت میں آئے، حقیقت میں نور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کھایا پیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارے اوصاف خصائص وہ انسانی تھے، بشری تھے۔ آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے۔ یہاں تو امت کو نا گستاخ قرار دینے کے لیے کیا یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے۔ نبی علیہ السلام کا فضلہ مبارک بھی پاک تھا، نبی علیہ السلام کا فضلہ پیشاب پخانہ بھی پاک تھا۔ وہ واقعات جو منقول ہیں ام یوسف علیہ قول، حالانکہ وہ دونوں بھی سگے صحیح فرماتے ہیں، جس کے اندر ہے کہ اس عورت نے جو خادمہ تھی اس نے یہ سمجھا کہ ہے پانی ہے، نبی علیہ السلام نے برتن میں پیشاب کیا ہوا تھا، اس نے پی لیا تو کہا تیرے پیٹ کو کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اب اس گناہ پر جو ہے یہ بھی امت میں فتویٰ داغا جاتا ہے کہ جناب کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فضلہ پاک نہیں تھا، یہ گستاخ اور بے ادب ہے، حالانکہ وہ روایتیں ہی ثابت نہیں۔ البدر جو ہے البدر المنیر کے اندر بھی جو ہے اس کا باقاعدہ پورا ذوق علامہ امام ملقن نے البدر المنیر کے اندر بھی ان روایات کا ذوق لکھا ہوا ہے، اور وہی روایات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الخبیر کے اندر بھی ان روایات کا ذوق لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فضلہ تھا تو کوئی بحث آئی نا، فرشتے فضلہ کرتے ہیں، یہ فضلہ انسانی اوصاف ہے کہ انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انسانی تھا، اولاد بچے، نبی علیہ السلام کا بیمار ہونا، سر میں درد ہونا، 17 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار رہنا، بخار ہونا، یہ سارے اوصاف کون سے ہیں؟ اور بشری ہیں، انسانی ہیں کہ نورانی ہیں؟ تو قرآن مجید کے واضح الفاظ قل انما انا بشر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہ یہ ذات بشر ہے۔ اللہ نے فرمایا جب نبی علیہ السلام سے مختلف ذات کا مطالبہ کیا گیا نا تو آپ نے کیا کہا؟ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے یہ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، میرا رب ہر کمی نقص سے پاک ہے، میرے رب کے لیے چیزیں دینا مشکل نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، رسولہ میں بشر رسول ہوں۔ بشرن موصوف ہے، رسولن کیا ہے؟ صفت ہے، اور موصوف اس میں ذات ہوتا ہے۔ علماء اکرام توجہ سے، حل کنت الا بشر الرسول، بشر جو ہے یہ اس موصوف ہے، رسولن صفت ہے، اور موصوف اس میں ذات ہوتا ہے۔ تو نبی کی ذات کیا ہوئی؟ موصوف اس میں صفت نہیں ہوتا، موصوف اس میں ذات ہوتا ہے۔ رسولن صفت ہے تو نبی کی ذات کیا ہے؟ بشر ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک بڑی عقیدہ ہے جس کی بنیاد رکھی، یہ بھی تو ہم نے اس لیے قرآن کے مختلف مقامات سے یہ چیز بیان کی کہ تاکہ آپ کو قرآن مجید میں لفظ نور کا اطلاق بھی سمجھ آ جائے۔ اس لیے یہ جو ہم کرتے قرآن کے ساتھ ظلم کرتے نا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، نہیں یہدی کیسے علی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب، اب تو جو کیجئے گا جو کہ نور کی بات آئی ہے تو ہم یہاں یہ بھی واضح کرتے چلے گا۔ یاد رکھیے یہ عطف تفسیری ہے، یعنی نور کیا ہے؟ کتاب مبین ہے، اور قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں آپ کو، تلک آیات الکتاب و کتاب مبین، یہ آیات الکتاب ہیں اور کتاب مبین ہے۔ قرآن نکال دیے، سورہ نحل نکالیے سورہ نحل، پہلی ہے کیا کہا؟ یہ نحل ہے، سورۃ نکال لیجیے، قصص، یہ تاسین، تلک آیات الکتاب کون سی صورت ہے؟ نمل۔
نمل نکالیے، نمل نکالیے، 19واں پارہ ہوگا، 19واں پارہ نمل نکالیے۔ پہلی ہے پہلے مقطعات تواسین تلک آیات الکتاب و کتاب، یہ آیات کی کتاب کی آیات ہے اور کتابیں۔ اب بتائیے کتاب مبین اور آیات الکتاب دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ جو آیات الکتاب ہے وہی کیا ہے؟ کتاب مبین ہے، اور جو کتاب مبین ہے اسی کو آیات الکتاب کہا گیا ہے۔ تو عطف جو ہوتا ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، ہمیشہ عطف جو ہے تغیر کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے عطف تغیر، یعنی اس چیز کو بیان کرنا کہ یہ دونوں چیزیں جن کے درمیان میں حرف عطف آیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے جا بکر و عمر، آیا بکر اور عمر، اب درمیان میں حرف عطف ہوا ہے، یعنی ابو بکر اور ہستی ہے، عمر اور ہستی ہے، تو کہتے ہیں یہ عطف میں تغیر ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزوں کی غیر ہوتے ہیں نا۔ یاد رکھیے ٹھیک ہے عطف کی ایک قسم تغیر ہے، لیکن یہاں تغیر ہے ہی نہیں ہے۔ عطف تفسیری بھی ہوتا ہے، جو پہلی چیز کی وضاحت ہوتی ہے، جیسے یہاں تواسین تلک آیات الکتاب کتاب، اسی طرح عطف ہوتا ہے ایک عطف العام علی الخاص، ایک ہوتا ہے عطف الخاص علی العام، اسی طرح ہوتا ہے عطف الجز علی الکل، عطف الکل علی الجز۔ قرآن مجید میں اس کی ایک مثالیں مل جائیں گی کہ عطف میں ایک جز کا عطف کل پہ، کل کا جز پہ، ٹھیک ہے۔ یاد تک وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی اور قرآن عظیم دیا۔ اب 7 مثانی کیا ہے؟ فاتح، اور یہ جز ہے قرآن کا، اور یہاں 7 مثانی پہ عطف ڈالا کس کا؟ قرآن العظیم، قرآن عظیم کا۔ آپ دیکھیے قرآن کا عطف ہے کس پہ؟ 7 مثانی پہ، تو یہ ہے عطف الکل علی الجز یا عطف العام علی الخاص۔ تو قرآن عام ہے نا، اور فاتحہ اس سے خاص ہے۔ عام کا عطف خاص پہ، یا کل کا عطف جز پہ، یا اس کے برعکس میں ہو، یا عطف الجز علی الکل یا عطف الخاص علی تنزل الملائکۃ والروح۔ سورۃ القدر ہے 30 پارہ، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل۔ جبریل فرشتہ نہیں ہے، اور جبریل فرشتہ ہے، تو اب یہاں پر بھی عطف ہے روح کا، کس کے اوپر؟ ملائکہ پر۔ اب اس کی خصوصیت کے پہ جبریل کو الگ ذکر کیا، عطف الجز علی الکل کو کہہ لے یا عطف الخاص علی العام۔ تو عطف کی مختلف اقسام ہے، یہاں عطف جو ہے وہ تغیر کے لیے نہیں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے، ایک بات الزامی جواب دے دیتے ہیں، آپ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں نہیں جی تغیر کے لیے، تغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس حرف عطف کے ساتھ جو 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک۔ اور واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور احمد صاحب بریلوی نے اپنی موت سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھوایا تھا، اسے کہتے ہیں وصایا شریف، اسے کہتے ہیں وصایا شریف۔ اس وصایا شریف کو پڑھیے، وصایا شریف میں اعلیٰ حضرت جو ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اس کی وصیت پڑھیے، کہتے ہیں حتی الوصا قرآن و حدیث پر عمل کریں،
حتی الوسع قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور میرا دین، اور میرا واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور میرا دین جو میری کتب سے واظاہر ہے اس کو ماننا، اس کو اپنانا ہر فریضے سے اہم فریضہ ہے۔ حتی الوسع قرآن حدیث پہ عمل، اور میرا دین جو میری کتابوں سے واضح ہے۔ اس کا مطلب عطف تغیر کے لیے ہوتا ہے نا، ادھر قرآن حدیث اور چیز ہے اور عمل ذات دین عطف کس کے لیے ہوتا ہے؟ تغیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث اور چیز ہے اور عمل ذات بریلوی کا دین اور چیز ہے۔ اب ڈر کے بیان کرو کہ عطف کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف تغیر کے لیے۔ پھر امر ذات دین تلاش کرو، قرآن دین چھوڑ کے یہ کس دین سے چلا ہے، اس سے کون سا دین بنایا، اس دین کی اصلیت کیا ہوگی؟ بہرحال بات چلی تھی لفظ نور سے کہ قرآن مجید میں نور کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم نے اس کے اطلاقات بیان کیے ہیں، اور اسی کی آڑ میں جو تحریف کی ہے تحریف مانوی عامر رضا خان بریلوی نے، اور اس کو باقاعدہ ایک عقیدے کا نام دے کے مخالف کے اوپر گستاخی کا تار رکھا ہے، وہ ضمن ہم نے واضح کیا تاکہ جو ہے یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ خود جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور بعد میں شور مچاتے ہیں کہ ہم جیسا امانت دار کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سمجھے؟ تحریف کر کے یہودیانہ اندہارا بسر بنایا، قرآن میں تحریف مانوی کی ہے، اور اوپر سے امت کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈال دیا کس چیز کا کہ جناب یہ گستاخ بے ادب ہے، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے، نور نہیں مانتے۔ جی 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 تفسیر میں اس کو نور کہا تھا۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی؟ جی جی اس نے کہا میں نے پڑھی ہے، سب کو نہیں پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے، میں بھی نور مانتا ہوں لیکن ہدایت کا مانتا نبی علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں نور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بنیادی میں یہ کہا بزرگوں نے یہ بات ہے کہ بنیادی صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میں نور ہدایت مانتا ہوں، بھائی اس کے لیے لفظ ہے سراجم منیرا، نور نہیں ہے لفظ وہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو وصف قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، روشن کرنے والا چراغ۔ تو چراغ کس کا ہوتا ہے؟ مٹی کا، اور اس کے اندر سے جو لائٹ نکلتی ہے وہ ہوتی ہے روشنی، جسے نور بول لیتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بشر ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کیا ہوئی؟ وہی بات تو نبی کی ذات پہ کھڑی ہے، نبی کی تعلیمات کا کون وہ تو ہم نے پہلے کہا قرآن کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ تو جو آپ کی زبان نبوت سے نکلتا ہے، جو آپ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم، وہ نور ہے، علم نور ہے، وہ وحی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، وہ آپ کا علم نور ہے، ذات نور۔ بحث تو اس نقطے پر ہے کہ آپ کی ظاہرت جو ہے وہ بشریت ہے اور حقیقت نور ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات نور ہے، اس کا اختلاف بھی کسی کو نہیں ہے، اس کا انکار ہی کسی کو نہیں ہے۔ بات ہے ذات مصطفیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ لبادہ بشریت، حقیقت نور۔ اسی لیے ہم نے مولا غلام رسول سیدی بریلوی کا حوالہ دے کے آپ کو سمجھایا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس ترجمے کا، اس معنی کا، اس بات کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ بات سمجھ گئی؟ یہ عام طور کہہ دیتے ہیں، یہ ہم اس لیے بھی نہیں کہتے کہ جو ہے نبی نور ہدایت ہے۔ بھائی دیکھو نبی کی تعلیمات نور ہیں، الفاظ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اصل پتہ کیا ہوتا ہے؟ عوام ہوتی ہے جاہل، ان کا علمی لیول ہوتا ہے بڑا کمزور،
ان کو اتنی کی بات کرو جتنی ان کی عقل برداشت کرتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں کو اتنی کی حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلیں برداشت کرتی ہو, جو ان کی عقلیں جو ہے وہ جو جس کی متحمل ہوں. آپ ایسے مسائل بیان کریں جو ان کے لیے فتنہ بن جائے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہر مسئلہ عوامی نہیں ہوتا, بعض مسائل ابحاث ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف اہل علم سے ہوتا ہے, عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا. اسے نکتہ سنجی کر کے بہ جاؤ تو مجھے فتنہ بڑھیا ہو تو مولوی مول پھڑ کے مولوی متعدد ہو گیا. وہ بندہ سے نا لڑکا ایک مثال سے سمجھا دیتا ہے. وہ مدرسے پڑھے آیا تو پرانے دور میں نا دیہاتوں میں جو عالم ہوتا نا اس کو کہتے تھے میاں. وہ بابا جو تھا وہ پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ انیہ چکانا راجا, وہ جتنا کو تھا اتنا کو وہ کم چلا رہا سی, انہوں نے روٹی سیدھی کی تھی اپنی, لیکن بہرحال یہ روٹی چلانا بھی دوبارہ کوئی تیز ترار بندے کا کام ہے, کوئی سادہ تو نہیں کر سکتا. پھڈا بن گیا منڈا پڑھ کے, لڑکا پڑھ کے آیا نا مدرسے سے, تو انہوں نے کہا یہ تو میاں ویسے ہی جاہل ہے, نہ اس کو قرآن آتا ہے نہ دین آتا ہے, یہ مولوی بنا بیٹھا ہے, اس کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے فلاں. وہ شروع ہو گیا اس کے خلاف, وہ نئے پڑھ کے آیا تھا. میاں کا حق آدمی تھا, اعتراض تھا. انہوں نے کہا پتر تم میرے سے مناظرہ کر لے, پتہ چل جائے گا کس کے پاس علم ہے کس کے پاس نہیں ہے. تو لڑکے کو یہی گمان تھا کہ میاں کی امی کو کیا آتا ہے, کر لے مناظرہ میرے سے. تو کر لو جی. مناظرہ سج گیا, پورا گاؤں جمع ہو گیا. اب میاں کا حق آدمی تیز آدمی تھا, میاں نے کہ سوال کرتا بابے نے, بابے آخر بابے ہی ہوتے تھے. کہنے لگا کاکا مجھے یہ بتلاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ نہیں. ہم لڑکا چلا گیا ناو کے اندر. النحو میں کلمہ کہتے ہیں ایسا لفظ جو ایک معنی بیان کرے, اور جو پوری بات ہو اسے کلام کہتے ہیں. تو نے کہا یہ دس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ نہیں. اب وہ بڑھ گیا نام میں. اور عوام کیا جانتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے, کلمہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو کلام میں بھی کلمہ بولا, کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ. اب سبحان اللہ و بحمدہ ہے تو پورا کلام, لیکن نبی نے لفظ بولا کلمتان, دو کلمے. اور کلام کو بھی لفظ کیا بولا نبی علیہ السلام نے, کلمے کا. تو لڑکے کو چونکہ پان چڑھی ہوئی تھی ناب کی, انہوں نے کہا یہ کلمہ نہیں ہے کلام ہے. تو میاں نے کہہ دیتا کہتا لو لے لو اپنا پڑے عالم لے لو, اب کلمے دے منکر جے. وہ کہنے لگے لوگوں نے مار مار کے جوتے اس کو گاؤں سے نکال دیا, اور کنجرا پڑھ کے آیا کہ مرتد ہو گئے ہیں, کلمے دے منکر ہے. بات سمجھ آئیے. تو موقع محل کی مناسبت ہے, بات سمجھ کے کرنا بھی, لوگوں میں اتنی بات کرو جو بھی سمجھ. لوگوں جائے بلا کہ ناز کی شاید دید ہے, ناز کرنا کیوں آنے رہے. لوگ ناز تو پڑے ہوئے نہیں تھے, ان کو کیا پتا ناز کرنا کسے کہتے ہیں. آؤ ناز لے کے بیٹھ گیا عوام کے اندر, تو پھر چھتر کھائے. بات سمجھ آئیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نور ہدایت کی بجائے یہ کہو نبی علیہ السلام کی ذات بشر ہے, افضل البشر ہے, سید البشر ہے, نبی کی تعلیمات نور ہے. اس سے شبہ نہیں پیدا ہوگا. جب آپ کہتے ہیں نا نور ذات نہیں, نور جو ہے ہدایت, وہ عوام میں بڑھ جانا چلو مولوی نور تو بن گئے نا, چلے کم ہو کر وہ آپ کا سمجھا. اب عوام کو کیسے فرق کراؤ گے کہ نور ذات کیا ہوتا ہے. نور نور یہ نا رولا تیرے نظر لفظ رہی ہے نا, تو ہی نور منی کھڑا ہے, وہ بھی نور منی کھڑا ہے, کہ نور یہ نا. تو یہ سیاپا بن گیا. اس لیے الفاظ اس انداز سے کہو جس سے حقیقت کا پورا اظہار بھی ہو, اور جو ہے برائی کو رستہ بھی, غلط عقیدے کو نظریے کو رستہ بھی. بھائی نبی علیہ السلام کی ذات بشر ہے, آپ افضل البشر ہیں, سید البشر ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے, نور ہے. اور سراج منیرہ, روشن کرنے والا چراغ.
اب ایک چراغ کی ذات ہے، ایک اس سے نکلنے والی روشنی ہے. روشنی کیا اس سے نکلنے والی؟ وہ نور ہے. چراغ ہے جو اس کی بناوٹ بنا کس سے ہے؟ وہ ذات ہے. تو جو آپ بیان کرتے ہیں، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ نور ہے، وہ ہے تعلیمات مصطفیٰ، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. اور موسیٰ فہمتم و سمجھتم ذہب اللہ بنورہم. عام ازانوں میں چاہو پھر کہ میرا قرآن و حدیث پہ حق الوسع عمل کرو، اور میرا دین جو میری کتابوں سے واضح ہے اس کا ماننا ہر فریضے سے اہم فریضہ ہے. چلیے جی، یہ مطلب دین قرآن حدیث اور چیز ہے تے امر زیادہ دین اور ہے. تو یہ دین قرآن حدیث تو باہر ہے، اس کے اوپر صاحب خود لگا لینا. پھر باقی ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو. اب یہاں ایک اور چیز بھی سمجھیے، لفظ نور مفرد آیا ہے اور ظلمات جمع ہے. لفظ نور مفرد ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات دیکھیں گے. غالب سے سورہ انعام نکالیے، سورہ انعام میں ہے لفظ فرق. 7واں پارہ سورہ انعام. پہلی آیت ہے نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ٹھیک ہے جی، وہاں نور روشنی کے معنی میں ہے نا. تو قرآن مجید میں اب جہاں بھی پڑھیں گے نا، نور مفرد ہے اور ظلمات جمع آئے گا. نور سے مراد ہے اسلام دین حق، اور ظلمات سے مراد ہے کفر شرک نفاق. ٹھیک ہے جی، اور دیگر گمراہیاں. دیکھو حق ایک ہوتا ہے اور گمراہی کفر شرک اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ظلمات ہے نا، اس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، اسلام دشمنی عداوت بھی ہے. ظلمات کئی طرح کے ہوتے ہیں جو ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی نور کے مقابلے میں ظلم کا لفظ ہے وہ جمع کے ساتھ ہوگا اور نور مفرد واحد ہوگا، جو اس بات کی دلیل ہے حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے. حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے. جی شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی چاروں پر حق ہیں. اور بھئی عقیدے کا اختلاف یہاں موجود ہے، حلال و حرام کا اختلاف یہاں موجود ہے، اور کفر اور شرک کا اختلاف یہاں موجود ہے بعض مسلمان معاملات میں جا کر کے. اور کہتے ہیں یہ چاروں پر حق ہے. یہ کہنا چاروں پر حق ہے؟ حق ایک ہوتا، حق ایک ہوتا، چار نہیں ہوتے. نور مفواحد ہے، ایک ہے، اور ظلمات جمع. حق ہے تو متعدد نہیں ہوں گے، متعدد ہے تو حق نہیں ہوگا. انہیں ایک چیز آپ ہوگی، آپ کی پہچان کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستہ کھینچا، دائیں بائیں لکیریں لگا دی اور درمیانی لکیر پہ انگلی لگے گا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. حق اور سیدھا ایک سیدھا ہی ہے. جو دائیں بائیں زیادہ رستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ گمراہی ہے. نور حق ایک ہوتا ہے اور گمراہی مختلف طرح کی ہوتی ہے. چلیے جی، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو. اب وہ ایمان ختم ہو گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دو کئی اندھیروں میں، کفر کا اور نفاق کا، شرک کا، برائیوں کا، گمراہی کا اندھیرا. لا يبصرون، اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. مایا سمن، بہرے ہیں، سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. سمن، بہرے ہیں کہ یہ کان تو ہیں. اللہ نے کہا نا قرآن میں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. جب دلوں پہ مور لگ جاتی ہے تو اللہ پھر حق پر جو سننے کی، حق کے اوپر توجہ کی، اللہ صلاحیت ہی چھین لیتا ہے، ان کی وہ صلاحیت ہی مر جاتی ہے. سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں. یہ جمع ہے سمن اسم کی، بکمن ابکم کی، اور امیون اعمیٰ کی. اور آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ اگرچہ اسم، ابکم، اعمیٰ
اگرچہ یہ لفظ جو ہے وزن بازار اسم تفضیل کا ہے، لیکن آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے نام کے اندر کہ جو ہے ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جو ہے رنگ یا عین کے معنی میں ہو، اس سے افعال کا وزن جو اسم تفضیل کا وزن ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، وہ اس میں تفضیل کا معنی نہیں دیتا۔ اسی لیے آما کا معنی یہ نہیں ہوتا سب تو بڑا انا، آما کا معنی مطلق ہوتا ہے نبینا، اندھا، ابکم، گونگا، یہ نہیں سب سے بڑا گونگا، ویسے اکرم سب سے بڑھ کے عزت والا، اسلم سب سے بڑھ کے سلامتی والا، عالم سب سے بڑھ کے علم والا۔ تو رنگ اور عیب سے یہ وزن جو ہے وہ معنی جو ہے وہ صفت مشبہ کا دیتا ہے، اس میں تفضیل کا معنی نہیں دیتا ہے۔ چلیے جی، ہم یون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، حق کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بندہ کفر شرک کا ارتکاب کرے تو پھر اللہ اس کی حقیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گی، کان ہے حق سننے کی صلاحیت نہیں، دل و دماغ ہے لیکن حق سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ پھر یہ لوگ، کان تو جانوروں کو بھی ہوتے ہیں، آنکھیں تو جانوروں کو بھی ہوتی ہیں، اور دل و دماغ تو جانوروں کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ سمجھنے سوچنے کی، غور فکر کی، حق اور باطل کے پرکھ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو جب بندہ یہ کفر کے شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہے آپ پہلے جو فرق والی تمییز والی صلاحیت بھی اس سے کیا ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ مایا او کا صیب من السماء، یا ان کی مثال کا صیب، یعنی او ماسال ہو، یعنی اس کا عطف جائے گا جو ہے کا ماسال، یعنی ماسال کا ماسال الذی، یا ماسالہم کا صیب، اور فیٹر ہے نا، یا ان کی مثال جو ہے وہ بارش کی ہے، بارش کو بھی صیب کہتے ہیں نا، جیسے رسول اللہ سے بارش ابتدا دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، اللہ تو نفع مند بارش، سمجھے؟ او کا صیب، یا پھر ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں کئی اندھیرے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، بادلوں کا اندھیرا، بارش تیز ہے تو پانی کی وجہ سے بادلوں کی بارش کی تیزی سے اندھیرا، فیہ ظلمات، اس میں بہت سارے اندھیرے ہیں، کئی اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس کے اندر گرج ہے، بجلی بھی جگہ برق اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من السواء، کی کڑک کی وجہ سے، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی محیط، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ اب دیکھو اللہ نے یہ اب دوسرے جو منافق گروہ ہے نا اس کی یہ مثال بیان کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو دے کے مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں وہ رسوخ پیدا نہیں ہوا، تو کمزور ایمان تھے، یا پھر بالکل جو ہے تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ اور ان کی حالت اللہ نے قرآن دوسرے مقام پہ بیان کی ہے نا کہ یہ لوگ وہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر تو انہیں کو مفاد مل جائے، کو مال دولت مل جائے، پھر بڑے خوش ہیں، اسلام زندہ باد، اسلام بلے 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 بلے، اسلام جیسا دین کوئی نہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی امتحان آ پڑے، ازمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی معاملات کے اندر تنگی آ جائے، ان اصابہ فطرۃ انقلب علی وجہہ، تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، ما خاسر الدنیا والآخرہ، تو ایسے بد نصیب ان کی دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے بڑا کیا ہے، گھاٹا ہے۔
اس آیت کے لفظ سے نا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے بہت بڑے عالم دین نے مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید نذیر میاں نذیر صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ کے عرش تلامذہ میں سے، اور مناظر تھے. مرزا قادیانی کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا. مرزا قادیانی 3 مناظر کیے، جن میں سے 2 دوسرے ایک عیسائی کے ساتھ ہے، اور کسی مرزا نے ڈر مناظر نہیں کیا. اب مناظرہ تھا میاں جو ہے ان کے ساتھ، میاں مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. جب مناظرہ کرتے رہے تو اب مرزا جو ہے وہ پھنس گیا. یہ آتے مسیح کا مناظرہ تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسیح بنانا چاہتا تھا. اب یہ پھنس گیا. جب بالکل پھنس گیا نا تو اب اس نے وہی لاکھ چاہا کے نکلے. وہ کہنے لگا حضرت باقی مناظرہ بعد میں ہوگا، میرے جب خسر آئے ہوئے ہیں اسٹیشن پہ، میں نے ان کو لینے جانا. میرے خسر صاحب تشریف لائے ہوئے، میں نے ان کو لینا اسٹیشن سے، تو اس لیے میں آپ مزید آگے مناظرہ نہیں چلا سکتا. مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مناظرے کا بات طے ہے، کر لیں، وہ بعد میں کام ہو جائے گا اور کر لے گا. کہتے نہیں میں نے ان کو لینا ہے، اور کان بلیڈے لگے نکلنے. تو مولانا بشیر شاہ سوانی جب ان کا کھسکا دیکھا کہ وہ خسر کا بہانہ کر کے جا رہے ہیں، تو مولانا بشیر شاہ سوانی نے بالکل آیت پڑھی، کہنے لگے واہ جی حضرت خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران خسر صاحب آئے ہوئے نا، خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. تو بہرحال تو یہ اللہ نے پھر ان قسم کے جو تذبذب اور ریب کے اندر مبتلا لوگ تھے نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، ان منافقین کا. اور یہاں جو ہے جو تشبیہات ہے نا وہ بھی سمجھے. دیکھو بارش ہوتی نا، ابتداءً اس کے اندر بجلی کڑک ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اسی بارش کے نتیجے میں انگوریاں اگتی ہیں، پھر آگے آدمی کو فصلیں ملتی ہیں، اس کی معیشت بحال ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں منافق لوگ ہوتے ہیں، جب اسلام قبول کیا تو ابتدا کے اندر ہی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو تنگی آزمائشیں آئی، وہ وہیں سے پڑ جاتے، بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، اگر آپ بارش برداشت کرتے ہیں، اگر اس کی کڑک اور چمک برداشت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں وہی بارش جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. تو یہ لوگ چونکہ اسلام کی ابتدائی آزمائش تکلیف اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اور اسی لیے اہل علم نے بات یہاں بھی لکھا ہے او کا سیب، یہ دین ہے. دین آ گیا میرے فیہ رعد و برق، اور اس کے اندر جو ہے فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہیں، و رعد اور گرج ہے، یعنی اس کے اندر کچھ رعد یعنی ظلمات، اندھیرے، ازمائشیں، سختیاں، تنگیاں، مصائب ہیں. اور رات سے مراد جو ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے تنگی والے معاملات، مصائب کے بعد جو ہے اس کے اندر تکالیف ہے کچھ، وہ برق، اور اس کے اندر بجلی کی چمک وہ بھی ہے. اور جو اس سے مراد بھی جو اسلام کے احکامات ہے، فتوحات ہے، کبھی فتح، کبھی جو ہے وہ فتح، اور کبھی جو ہے وہ نقصان، کبھی فائدہ، کبھی نقصان. بجلی چمکتی نا تو ہر چیز نظر آتی، اندھیرا ہوتا پھر چھپ جاتی ہے. تو مایا وجہ آگے مایا وَيَجْعَلُونَ فِي يَجْعَلُونَ أَصْوَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ، تو صواعق، کڑک کو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک سے. تو کہتے ہیں کڑک سے مراد ہے جہادی احکام. جب ان کو پھر اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسے احکام جس کے اندر جان جانے کا خطرہ ہے، میں جس نے بجلی کڑک سے انگلیاں ڈالتے نا، تو ایسے احکام جن کے اندر جان کی قربانی دینے کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں موت سے ڈرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو وہاں سے جو ہے وہ لپیٹتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی لڑنا نہ پڑ جائے. تو یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جو متذبذب تھے، جن کے اندر سے شک شبہ ختم نہیں ہوا. اب یہاں ایک اور چیز بھی دیکھ لیجیے، یجعلون اصابعہم فی آذان، اس کو کہتے ہیں انگلی کو، اور انگلی کے اندر جو پورے ہوتے ہیں اس ان ملاتون. یہ تو عالمیہ ہے نا، مدارس میں 6 سال پڑھتے ہیں، باڈی پارٹس نہیں یاد ہوتے، باڈی کے جو اجزاء ہیں ان کے نام نہیں آتے، ورنہ آپ سکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش سکولوں میں تو ان کو ابتدا کے اندر ہی باڈی کے نام سکھاتے ہیں، ہیڈ، نوز، ٹھیک ہے جی، سارا سکھایا ہوتا چھوٹے باڈی پارٹس.
اور علماء اکرام کو حالانکہ سے واسطہ ہوتا ہے لیکن علماء اکرام توجہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں الگ الگ اجزاء ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے تو ید کیوں کہتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ کیوں کہتے ہیں جی یہ کتنا، حالانکہ یہ کف ہوتا ہے، یہ پورا ہے، اس کو کہتے ہیں انمیلاتون، جس کی جمع ہے انامل، اور یہ اس پوروں کا جو مجموعہ ہے نا اسے کہتے ہیں اصبعن، انگلی، اور یہ جو ہتھیلی ہے نا اس کو کہتے ہیں کفن، اور یہ کف جو ہے یہ اس کا اندر یہ حصہ جو ہے اس کو باطن الکف کہتے ہیں، یہ اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، اور یہ جو باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں۔ اور پھر اس انگلیوں کے الگ نام ہے، یہ چھوٹی انگلیاں خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، اور پھر یہ جو پورے ہوتے ہیں نا یہ پیچھے جو جلد جمع ہوتی ہے، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر عشر من السنہ، 10 چیزیں، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں کیا ہیں فطرت میں سے ہیں، وہاں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں بھی یاد نہیں بات۔ تو یہ جو ہے انامل کی مجموعہ اصبع، اور یہ 5 انگلیاں، پھر یہ کف، ظاہر، باطن، یہ کلائی ہوتی ہے، اس کو ویسے تو مفصل کہتے ہیں، مفصل ہر کہتے ہیں فاصل کی جگہ، ہر جوڑ کو کہہ لیتے ہیں، اس کو مفصل بھی بول لیتے ہیں، ویسے اس کو رسوخ کہتے ہیں، را، سین اور غین، رسوخ، اور رسوخ کے بعد یہ جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ساعد، یہ جو رسغ اور مرفق کے درمیان یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ساعد کہتے ہیں، اور یہ جو جوڑ ہے کوڑی جسے آپ کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں مرفق کہتے ہیں، جس کی جمع فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ مرافق کی جمع ہے، مرفق کی کوڑی، اور یہ جو موٹا گوشت ہوتا ہے یہ بازو اس کو کہتے ہیں عضد، اور یہ جو کندھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاتف، اور یہ انگلی کے سرے سے لے کے یہاں تک جو پورا ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں ید، اور یہ جو بغل ہے اس کو کہتے ہیں ابط، اور یہ انگلی کے درمیانے سرے سے لے کر کے یہ کوڑی اس کو کہتے ہیں جو ہے کیا جی ذرا، حدیث میں لفظ ہے نبی نے دایاں ہاتھ بائیں ذرا پہ رکھتے تھے، یہاں پہ ہاتھ رکھو گے تو ید علی الکف ہوگا، یہاں پہ ہے، یہاں پہ رکھو گے ید علی ساعد ہے، اور یہاں تک لے کے جاؤ گے تو ید علی ذرا ہے، یہ ذرا علی ذرا ہے، اور یہاں پہ رکھو گے تو آسینے بھی آئے گا، آسینے سے نیچے جائے گا یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ خیر یہ معاملہ جو ہے ضمناً آ گیا، تو بات کرنی تھی کہ عربی زبان کے اندر یہ بھی ایک اسلوب ہے بلاغت کا کہ بسا اوقات کل بول کے جز مراد ہوتا ہے، اور بعض اوقات جز بول کے، اب دیکھو یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے اپنی انگلیاں، کان میں انگلی جاتی ہے کہ وہ ان میلا تو پورا جاتا ہے، کیوں جی علماء یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، تو چونکہ پورے کا پورا انگلی کا حصہ ہے تو جو ہے وہ کل بول کے جز مراد ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، یا رکعت یا سجدہ بول کے رکعت مراد لیتے ہیں، تو جو ہے سجدہ بمانے بجا جو ہے من جو ہے صلی سجدہ تعین، اے رکعہ تعین، جنہیں 2 رکعتیں پڑھ لی، لفظ بولا کیا سجدہ، اور مراد کیا لیا رکع، ٹھیک ہے، تو جز بول کے کل مراد، اور یہ کیا ہے کل بول کے جز مراد ہے، بولا اسمع ہے اور مراد ان میلا تم ہے۔ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی کمرے میں کیا کہتے ہیں؟ جی جی 1857 یا 58 سے پہلے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا،
انہیں کہیں کہ ہم نے بڑے بڑے جاہل دیکھے، آپ کا شمار بھی انہی میں لگتا ہے۔ اس کی وجہ انہیں پوچھئے کہ جب شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ جو نواسے تھے شاہ عبدالعزیز کے، جو سب سے پہلے اس مسجد شاہ ولی اللہ جو مکہ سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے آ کر کے اس حدیث کا درس دیا یہاں پہ، شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے جانشین بنے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جانشین بنے ان کے نواسے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ شاہ اسحاق جو ہے جب مدینہ کو کوچ کر گئے 1842 میں، تو 1842 میں اپنی مسند پہ بٹھا کے گئے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو۔ 1857 سے پہلے وجود نہیں، تو 1842 میں شاید میاں صاحب حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو سارے یہ بول بات سے پوچھئے کہ سید نذیر صاحب محدث دہلوی کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ کے فضل سے اس وقت سے حدیث پڑھا رہے تھے جب ابھی تک دیوبند کا تخم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند 1867 کے اندر بنا ہے، اور انگریز نے جگہ اعلان کی ہے دارالعلوم دیوبند کی بھی۔ اور یہ پوچھو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جگہ انگریز نے دی ہے؟ اور سیٹ تھا حاجی عابد جو باقاعدہ انگریز کا ملازم تھا، اس نے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے بنیاد رکھی ہے۔ 1867 میں آ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے، سمجھے؟ حاجی عابد، حاجی یہ میری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر طارق مسعود کے جواب کے اندر، اس نے بھی اپنے آپ کو باور کیا تھا کہ جو قاسم جو ہے محمد القاسم جو اسلام لے گیا تو وہ حفیظ اسلام تھا، اور اس چیز میں کھچے ماری تھی اس نے، اس کے میں نے جواب دیا ہے کہ طارق مسعود تاریخ سے بھی بدترین جاہل ہے، اسے اپنی طریقے میں نہیں پتا کہ اسلامی طریقہ آنی اس کو، اس کا ویڈیو میں نے پورا جواب دیا ویڈیو کے اندر پورا۔ 1857 کے 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ انگریز دور کے اندر 1857 میں انگریز نے جو ہے وہ معاملہ کیا سارا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی تھوڑا پیچھے، اور میاں صاحب مسجد میں کب بیٹھے؟ 1842 میں، اور اس سے بھی پیچھے چلیے مولانا محمد فاخر زائر الہ آبادی، نام نوٹ کریں، شیخ محمد فاخر زائر الہ آبادی، اس کو ماسٹر مین وقار بھی لکھتے ہیں، یہ غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، اور یہ شاہ ولی اللہ کے دور کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسے اونچی آمین کہہ دیا اور پھٹا بن گیا تھے، لوگ بھڑک اٹھے، تو انہوں نے کہا جی اسی سے دعا کر، مرمیہ شیخ فاخر زائر الہ آبادی جو تھے ان کے خلاف کھڑے گئے، کیونکہ عصبیت تھی، جمہور تھا، غلطیت کا۔ شاہ صاحب ویسے اب اپنی حساب سے حکمت سے چل رہے تھے کہ آہستہ سے وہ دوسرے لے کے آتے ہیں، تو ہوا یہ کہ جب ان کے کہا گیا پورا شور و کھڑا ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھی جو آپ کے علاقے کے بڑے عالم ہیں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب سب سے بڑے تھے شاہ اسماعیل جو ہے شاہ شاہ جو ہے کیا تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا مسئلہ فیصلہ چلا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بھئی یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو شیخ فاخر زائر الہ آبادی فرمانے لگے شاہ جی کب تک یوں چھپے رہو گے؟ اللہ کے بندوں رب نے آپ کو سمجھ دی ہے، دین کی ہے تو کھل کے سامنے۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے فاخر اگر کھلا ہوتا تو آج تجھے بچا نہ سکتا تھا، اگر کھل کے سامنے آ گیا ہوتا تو آج تجھے نہ بچا پاتا۔ بہرحال تو اب فاخر زائر الہ آبادی شاہ ولی اللہ سے ہیں، اس سے بھی قدیم چل جائے 50 سال پیچھے، سمجھے؟ شاہ عبدالعزیز کا پورا دور، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ کا دور، شاہ ولی اللہ کے ساتھی میں سے ہیں شیخ فاخر زائر الہ آبادی، اور بڑی اتفاق سارے دیوبندی مانتے غیر مقلد تھا۔ اب بتلائیے یہ تو جنگ ذاتی سے لوگ 50-100 سال پیچھے جان رہے ہیں، تو اب بتائیے آپ تو کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے ہے جس کا وجود نہیں ہے، تو یہ بہنوئی تھے آپ کے جو جی
वीडियो किस नाथ स्टूडियो का केस मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, नाथ स्टूडियो वालों ने रिकॉर्ड की है वो। एक कहते हैं सारिफ ने कहा कि ऐसे आप पढ़ने तो चली जाती जी भाई बात है तकल्लुफन किया कि आराम से किया। तकल्लुफ तो कुरान के खिलाफ है। कुल मा असल कुल अजर मान मुतकल्लिफीन, उनका 3 नंबर से बांधा जो है बांध दे थले, जो हाथ खींच के जो है वो नाफ के नीचे जाते, इस तरह रख के हाथ नाफ से नीचे ले जाओ ना खोल, और तकल्लुफ नहीं करना, कमर सीधी रखनी है। Al Hasan Islamic Center